نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پاس ہوئی تھی، جس کو آج ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اور اسی نسبت سے پاکستان میں 23 مارچ کو چھٹی بھی منائی جاتی ہے۔ اس وقت جب مسلمان یوں کہیے کہ ایک زوال کے دور سے تو گزر ہی رہے تھے اور غلامی کا بھی دور تھا، اس تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ انگریز کی تمام تر مخالفت کے باوجود اور ہندوؤں کی تمام تر دشمنی کے باوجود 1947 میں یہ پاکستان مجھے آپ کو ہم مسلمانوں نے پاکستان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہاں رہنے والے مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف ان کے اطوار ہیں، رہن سہن کے مختلف طریقے ہیں، ان کے خطے مختلف ہیں، ان کی برادریاں مختلف ہیں، مگر اس سب اختلاف رکھنے والوں کو جس چیز نے جمع کیا تھا وہ ایک کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا تھا، اس قوم نے یہ طے کیا کہ نہیں، حاکمیت بندوں کے لیے نہیں، حاکمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہم نے ایک خطہ رب العالمین سے اس وعدے پر مانگا تھا کہ اللہ تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکیں گے۔ اس کلمے میں جان تھی اور ہمیشہ رہے گی، اور اس کلمے نے اس قوم کو متحد کیا، اور اللہ نے فضل فرمایا، اور انگریز کی تمام تر مخالفت اور اس کی غلامی کے باوجود اور ہندوؤں کی دشمنی کے باوجود یہ خطہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ ہم نے 1949 میں بھی قرارداد پاس کی تھی، قرارداد مقاصد جسے کہا جاتا ہے، اور آبجیکٹو ریزولوشن 1949، جس میں ہم نے طے کیا کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس ملک پاکستان میں حاکمیت اللہ کے لیے ہے، اینڈ نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی۔ یہ ہمارا وعدہ رہا، لیکن اس کے بعد ہم نے اس وعدے کا ایفا نہیں کیا، اور آج ہم جن مصائب اور مشکلات سے دوچار ہیں اس پر کوئی مرثیہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دین ایک کامل ضابطہ حیات ہے، اور وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس پورے کے پورے اسلام میں انفرادی زندگی بھی ہے، اجتماعی زندگی بھی ہے، معاشرت، معیشت، سیاست، عدالت، ریاست تک کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور اسی مقصد کے لیے کہ پورے کے پورے دین پر عمل کیا جا سکے، یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا۔ آج اغیار کی دشمنی بھی ہے، اور بیرونی اندرونی مصائب اور مسائل کا بھی ہم شکار ہیں۔ واحد راستہ کیا ہے؟ جس وعدے پر اللہ سے ملک ہم نے حاصل کیا، اس وعدے کی تکمیل کی جائے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر ہم نے لیا، اسلام ہی ہمیں زبان، رنگ، نسل، برادری، خطوں کے اختلافات سے بالاتر ہمیں جوڑنے والا کلمہ عطا کرتا ہے، نظام عطا کرتا ہے، نظریہ عطا کرتا ہے۔ 47 میں ہم نے پاکستان حاصل کیا، اس وقت ایک قوم کو ایک ملک کی تلاش تھی۔ آج ایک ملک تو موجود ہے، اس کو ایک قوم کی تلاش ہے جو اس کلمے کی بنیاد پر متحد ہو، جو مسلک نہیں، رنگ نہیں، خطے نہیں، برادری نہیں، بلکہ اس کلمے کی بنیاد پر کھڑی ہو۔ جس وقت ہم رجوع کریں گے اپنے اصل سبق کی طرف اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے محنت کریں گے جس کے لیے پاکستان ہم نے حاصل کیا، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ قرآن کی ایک آیت ابتدا میں تلاوت کی گئی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، مراد اس کے دین کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، وہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آئیے عہد کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں ہمارے اصل کی طرف لوٹنے کی توفیق دے، جس کلمے پر اس ملک کو ہم نے حاصل کیا اسی کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم خود اللہ کے بندے بنیں، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دیں، اور اس کی بندگی والے نظام دین حق کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں گے تو اس کی رحمت آج بھی ہمارے شامل حال ہوگی، اور فرماتا ہے کہ وہ تمہاری مدد بھی فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية